براءة من النار أو كما قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آواز بلند درود پاک پڑھیے صلوات و سلام کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے آقا کریم کی شان میں نہ اپنی حاضری لگوا لیا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے تو تاجدار شکریلہ بھی بول اٹھے پیر ملک علی شاہ صاحب ان کے چاہنے والے بھی یہاں موجود ہیں پیر سید ملک علی فرماتے ہیں کہ پنجابی میں بخش خدا تو رحمت جامع فضل ربانا بخش خدا تو رحمت جامع فضل ربانا فضل تیرے تیر چمکن موتی بچ زمین آسمانا بخش خدا تو رحمت جامع فضل ربانا فضل تیرے تیر چمکن موتی بچ زمین آسمانا صدا امید فضل تیرے تیر عمل نہیں کوئی خاصا صدا امید فضل تیرے تیر عمل نہیں کوئی خاصا باج محمد سرور آدم ہو نہیں کوئی پاسا فرماتے ہیں کہ رنگے میں عشق محمد والی تاجدار شکریلہ پیر سید ملک علی شاہ صاحب بخاری چشتی نظامی کلندری بخش خدا تو رحمت جامع فضل ربانا فضل تیرے کی چمکن ہوتی فی زمین آسمانا صدا امید فضل تیرے کی عمل نہیں کوئی خاصا آج محمد سرور آدم اور نہیں کوئی پاسا آدھا حضرت جو تاجدار شکریلہ اس کا اپنا ایک سبحان ہے اپنا ایک مزاج ہے اپنا ایک مقام اور مرتبہ تاجدار شکریلہ کیونکہ وقت کے دامنین کا یہ قصیدہ ہے پورا اور یہ شجرہ عشق اہل بہشت ہے جس کے فضائل میں چاند اشعار میں بھی پڑے تو نہایت ہی ادب اور احترام کے لائق پیر سید معظم علی شاہ صاحب آستان علی شکریلہ شریف آستان علی کنارہ شریف پیر سید شمس الدین شمس صاحب جملہ سادات کرام آپ ایک سیداتی کے سال ثواب میں آئے ایک سید ذاتی کے سال ثواب میں آئے اور میں اپنے خاطب جہاں پیدا ہوئے ہیں جہاں پڑے ہیں ہمیں بھٹی ہی محبت و محبت اہل بیت کی دی گئی ذرا اونچی بات میں کہہ دو سبحان اللہ ہمیں پڑے ہم عاجز میں ہیں پھر گورڑا شریف پھر بیرا شریف سیال شریف تو یہ جو وہ مراکز ہیں جہاں بھٹی محبت اہل بیت کی دی جاتی ہے تو آپ ایک سید آدھی کے سال ثواب میں آئے تو میں چاہتا ہوں کہ کیا کس طرف بھی ذرا گفتگو کی جائے بہت ضروری ہے ہمارے گورڑا شریف اعلیٰ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب نام سنا گورڑا شریف کی بزمان بھی وہ یہاں بیٹھے ہوئے تو اعلیٰ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کے ساتھ ایک ہی صاحب جاتے تھے باوجود رحمۃ اللہ تعالیٰ تو جب اعلیٰ حضرت کا مزار بن رہا تھا نا انتہائی اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں مزار بن رہا تھا تو گورڑا شریف گاؤں اوپر ہے مزار شریف جو بھی ہے وہ نیچے تو آپ باپو جی روزانہ آتے دیکھتے کہ مستری گھر کام کرتے پہ کہ کوئی نہ آپ ایک دن آئے باپو جی رحمۃ اللہ تعالیٰ دیکھا تو مزدور کام کر دینا تو ایک مزدور پسند آ گیا اس میں جا کے آتے سجنا ٹیڑا گھر کتنے ٹیڑا گھر کتنے اس نے کہا حضرت فلاں جگہ کا رہنے والا
آپ نے پھر دیکھا کامیاب ہو رہا ہے، گھر چلے گئے۔ دوسرے تیسرے دن پھر آئے اور پھر آ کے کہتے ہیں سوڑیا تیرا گھر کتنے؟ اس نے پھر مسکرا کے کہا کہ حضرت فلاں جگہ کا رہنے والا۔ آپ پھر چلے گئے، کچھ دنوں کے بعد نا پھر آپ تشریف لائے اور پھر اس کو دیکھ کے بلا کے کہتے ہیں تیرا گھر کتنے؟ تو وہ سمجھ گیا کہ شاید حضرت بھول جاتے ہیں، یاد نہیں رہتا، تو اس لیے بار بار پوچھتے ہیں۔ اس نے کہا حضرت فلاں جگہ کا رہنے والا۔ وہ چھٹی کر کے گھر گیا تو کسی کے ہتھے چڑھ گیا، اس کو کہا کہ آپ بار بار بابو جی کہتے ہیں تیرا گھر کتنے، تیرا گھر کتنے، مجھے سمجھ نہیں آتی، شاید بھول جاتے ہیں حضرت۔ تو اس شخص نے کہا کہ جب پوچھنا تیرے کو تیرا گھر کتنے، تو آکی کہ شاہ جی کتنے نو پچھان دے، کتنے کس طرح پچھان دے، شاہ جی کتنے نو پچھان دے، کس طرح پچھان دو۔ بابو جی کے بارے میں اس نے کہا، وہ گھر واپس آیا، دربار شریف پہ آیا تو کام شروع کیا۔ آپ پھر آئے تو پوچھا اسی طرح معمول کے مطابق تیرا گھر کتنے؟ اس نے ایسے ہی جواب دیا کہ حضرت یہاں نہیں پہچانتے تو ادھر کس طرح پہچانیں گے؟ تو جب اس نے یہ کہا تو آپ کو جلال آ گیا، بابو جی کو کہا کہ اچھا تو یہ کہہ رہا ہے کہ ادھر نہیں پہچانتے ادھر کس طرح پہچانیں گے؟ یہ یاد رکھنا تو ممو سیانے یا نہ سیانے معاشرہ لیکن میں تو سیانے راؤنچی آواز میں کہتے سبحان اللہ۔ عبدالغفور ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو گولڈن شریف میں پلے بڑے، عبدالشکور ہزاروی صاحب کے والد گرامی قدر، ابھی ان کے بیٹے بھی اس مسلک میں ہیں، محمد آصف ہزاروی وزیر آباد میں پرنسپل ہیں گورنمنٹ کالج۔ تو کہتے ہیں کہ میرے دادا نے جب یہ بات سنی نا بابو جی کی کہ مزدور کہتا ہے کہ شاہ جی اتنے سیاح دے تھے اتنے کس طرح سیاح سو، عبدالغفور ہزاروی صاحب فرماتے ہیں کہ من تاں سمجھ آئی میں حدیث کی کتاب کھولی تو میں اللہ دے محبوب کی حدیث پڑھی کہ حب آل محمد برات من النار، آل رسول کی جی محبت ہے نا یہ برات کا دیتی ہے ناز، بندہ اب دولت تو دور ہو جاتا ہے۔ میں آج سمجھ آئی کہ بابو جی کیوں کر فرمائی ہے سنیا کیوں منو پہچانے یا نہ پہچانے میں تو اسے یہ کوئی آل رسول کے یہ بھی میں آپ کو سادات کرام تشریف فرما ہے، یہ ان کے گھر کی بات ہے، یہ کسی مسلک کے احاطہ میں نہیں آتی حب آل محمد، یہ بھی ذرا غور فرمائیے، یہ کسی خاص مسلک کے ورثہ میں نہیں آل محمد کی محبت، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اصحاب رسول نے ہمیں بتایا ہے کہ اہل بیت کی محبت کس طرح کی جاتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو ابن اساکر نے لکھا ہے، تاریخ دمشق کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک شخص مدینہ میں آیا بعد حضور کے وصال با کمال کے بعد، حضور جب پردہ فرما گئے نا دنیا سے، مدینہ شخص آیا اور آگے کہتا ہے کہ میں نے رسول کائنات سے ملنا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ظاہری طور پہ حضور پردہ فرما گئے ملاقات نہیں ہو سکتی۔ اس نے کہا کہ نہیں، ممکن ہی نہیں ہے کہ حضور نے ایک جگہ پہ مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جب تم مدینے آؤ گے تو میں تمہیں 3 مٹھی کھجوریں دوں گا۔ اونچی آواز میں کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ بڑا لمبا قصہ وقت کے دامن میں بھی ہے، انتہائی اختصار کے ساتھ میں تمہیں 3 مٹھی کھجور دوں گا۔ آپ کہتے حضور پردہ فرما گئے، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، شور ہو گیا۔ لوگوں نے کہا کہ اس طرح یہ بات نہیں مانے گا، ان گاندھی بڑھنی کہ سننا حضرت ابو بکر صدیق کو لے کے وہ سمجھا سمجھا آپ کے پاس لے کے گئے، بھائی بندے خدا کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میں مدینے آیا ہوں پہلی دفعہ، اللہ کے محبوب نے مجھ سے وعدہ کیا تھا جب تم کبھی مدینے آؤ گے تو میں تمہیں 3 مٹھی کھجوریں دوں گا۔ آپ کہتے ہیں کہ دنیا سے پردہ فرما کے تو وعدہ پورا کس طرح ہوگا؟ سیدنا ابو بکر صدیق پتہ کیا فرماتے؟ تاریخ دمشق ابن اسحاق کے لکھتے ہیں، ابو بکر صدیق نے پتہ کیا فرمایا؟ کہا کہ بات ہی کوئی نہیں، ابھی تیرا وعدہ پورا ہوتا ہے، ابھی تمہارا وعدہ پورا ہوتا ہے۔ کس طرح؟ وہ تو حضور کے دست شفاعت سے 3 مٹھی کھجوریں لینے کے لیے آیا ہے، حضور ظاہری طور پہ موجود نہیں ہے، وعدہ کس طرح پورا ہوگا؟ تو سیدنا فاروق ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ کوئی بات نہیں،
بلاؤ میرا بولو تو صحیح، بلاؤ پریشان ہو کے نہیں علی کا نام لیتے، جو علی والے ہوتے ہیں نا 3 خصلتیں جناب سجاد نے بتائی ہیں کہ میرے دادا کا جو ذکر کرتا ہے اس کے اندر 3 خصلتیں ہوتی ہیں، وہ کبھی کنجوس نہیں ہوتا، وہ کبھی کنجوس نہیں ہوتا، بخیل نہیں ہوتا، وہ کبھی ڈرتا نہیں ہے، اور وہ سخی ہوتا ہے، جو بھی اس کے پاس ہے دے دی۔ تو میرے دادا کا ذکر کرنے والے کہتے ہیں تو ڈرے نہیں، علی کا ذکر تو تیرے ثواب دیتا ہے۔ ابو بکر کہتے ہیں کہ ڈرے نہیں، تمہارے وعدہ پورا ہوگا، بلاؤ علی کو۔ اور حضرت دشت لایا گیا، ٹرے لائی گئی، کہا کہ علی یہ حضور کے دست شفاعت سے کھجوریں لینے کے لیے آیا تھا کہ میری گل نے ابن اسحاق کے لکھے تاریخ دمشق کے اندر 3 مٹھی کھجوریں اس کو دے دے۔ مولا کائنات نے نا اپنے دست مبارک 3 مٹھی کھجوریں دی دیا۔ صحابہ کرام پریشان، جس طرح ہم بھی پورے لوگ پریشان کہ یہ کیا ہوا، نبی پاک سے لینے کے لیے آیا ہے، تلوار علی کے ہاتھ سے دی ہے۔ ابو بکر ذرا مسئلہ تو واضح کریں، اشکال دور فرمائیں کہ لے رہے مصطفیٰ کے دست شفاعت سے آیا تھا، آپ نے تلوار علی کے ہاتھ سے مدد ہے۔ پتہ ہے سیدنا ابو بکر صدیق کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میں جب ہجرت کی رات حضور کی میت میں چلا، غار ثور میں رہا، میں نے ساری رات تاریخ دمشق کے بعد میں نے ساری رات مصطفیٰ کریم کے زبان مبارک سے علی کا ذکر سنا، علی کا ذکر سنا ہے۔ آخر میں فرماتے ہیں جب ہم غار سے باہر نکلے تو حضور کے الفاظ تھے کہ اے ابو بکر میں نے تجھے ساری رات علی کا ذکر سنایا ہے، یہ بھی سن لے کہ علی اور مجھ میں اتنی یکسانیت ہے، علی اور مجھ میں اتنی مماثلت ہے کہ علی اور میری مٹھی میں بھی فرق نہیں ہے۔ تم کہتے ہو کہ علی کے ہاتھ سے دلوا دی ہے، میں نے اسی لیے دلوائی ہے کہ سند مصطفیٰ ہے، فرمان مصطفیٰ ہے کہ ابو بکر علی اور مجھ میں اتنی یکسانیت، اتنی مماثلت ہے کہ علی اور میری مٹھی میں بھی ہتھیلی میں بھی فرق نہیں ہے۔ اہل بیت کا ذکر ہمیں صحابہ کرام نے بتایا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ذکر ہمیں اہل بیت نے بتایا۔ کوئی فرق نہیں ہے، یہ ہم نے فرق بنا دیا، کوئی فرق نہیں، کوئی فرق نہیں۔ آپ ایک سیدادی کے سال ثواب میں آئے تو اس میں تو بیٹھ جانا، ذکر سن لینا، بخشی اور مغفرت کا سامان پا جانا، صرف آخری بات 2-3 منٹ کے لیے آپ لوگ لیٹ آئے، اس لیے محفل لیٹ شروع ہوئی ہے، تو مسجد میں بیٹھ جائیں گے تو مسجد میں فقط بیٹھ جانا بھی کار ثواب ہے۔ اونچی آواز میں کہنا سبحان اللہ۔ حدیث مبارکہ کے مفہوم لکھا ہوا فی المسجد، مومن مسجد میں ایسے ہوتا ہے قسم کے فی الماء، اس طرح مچھلی پانی میں ہوتی ہے۔ وہ حدیث مبارکہ کا نا ایک حصہ لکھا ہوا ہے کہ مومن مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر ہوتی ہے، پانی کے اندر جیسے وہ خوشی ہوتی ہے نا، آپ بھی بسرت کریں، خوشی کے ساتھ بیٹھیں۔ سیداتی کا اصالہ ثواب ہے، ان کے بلندی درجات کے اندر جمع ہوئے ہیں، سادات بیٹھے ہیں، پیر سید اعجاز حسین شاہ صاحب بیٹھے ہیں کھیوا شریف سے، پیر سید معظم علی شاہ صاحب کنارہ شریف سے، جملہ سادات کرام پاک بی بی کے گلستان کی پاک کی گلیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کی زیارت بھی کریں، ان کے بعد اور نصائح بھی سنیں، اللہ رب العزت ہماری مشکلیں آسان کرے گا۔ علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے مورخ، بہت بڑے ہسٹورین، جو ٹاپ کے ہسٹورین ہیں، تاریخ دان ہیں، ان میں ان کا شمار ہوتا ہے علامہ ابن الجوزی۔ وہ اپنی کتاب البر والصلہ میں لکھتے ہیں کہ ایک سیداتی ہرات میں افغانستان کا ایک صوبہ ہے، اس کے ایک گاؤں میں نا عین جوانی کے عالم میں بیوہ ہوتی ہے، 2 تیاں شور فوت ہو گئے، شاہ جی لوگاں کیا کہ تہاڈا ہن اتھے رہنا مشکل ہے، کمان والے جی نہیں رہا تو تساں اتھوں ہجرت کر جاؤ۔ سیداتی فرمایا جائیے کتنے، علامہ ابن الجوزی لکھتے ہیں کہ لوگاں کو پوچھا کتنے جا، فرمایا کہ تسی سمر کل پہنچو، بہارا سمر کل، تو پھر 2 بہت بڑے بادشاہ، ایک مسلمان ہے تے ایک مجوسی ہے، آتش پرست،
کہ اس کو جا کے کہو کہ میں رسول کائنات نہیں تھی ہاں تہاڈی امداد ہو جائے ذرا اونچی آواز میں کہہ دو سبحان اللہ۔ وہ بھائی صاحب چلیاں دو تیاں نالو لے کے سادات کی عزت و تقریب، کیا بات ہے۔ یہ تو جو جہنمی ہو فیصلہ ہو گیا ہو جہنمی کا، ذرا ساری اہل بیت پاک میرے تاجدار پیر نصیر الدین نصیر کہتے ہیں ہماری محبت والا گناہگار ہو گناہگار ترین، ذرا ساری اہل بیت کی محبت آ جائے تاجدار گھوڑا پیر نصیر الدین نصیر کہتے ہیں اس کی معرفت کی منزل صاحب ہو جاتی۔ وہ سیداتی چلی اور آپ اندازہ لگائیں کہ افغانستان کا وہ علاقہ دیکھیں کس طرح چلی ہوگی، پھر سمرقند بخارا سینٹرل ایشیا کا یہ علاقہ ہے، کس طرح وہ پہاڑوں سے گزر کے گئی ہوگی، وہاں پہنچی بخارا میں سمرقند میں تو سوچا کہ دو بادشاہوں کا بتایا تھا، ایک مسلمان ایک مجوسی، میں کافرے پہ کیوں مانگا، میں مسلمان کو جاتا نہ کہا کہ تیرے نبی کی دھی آئی ہے، تیرے نبی دی بیٹی آئی ہے میری مدد کر، کافروں کو کیوں جا، وہ گئی سیداتی دستک دی، اس طرح اس دور میں بھی مسلمان ہے، دستک دی تھی، اگو جناب مسلمان صاحب باہر آئے، کہا کہ کون، کہا کہ میں فلاں حرات کی سیداتی ہوں، بیوہ ہوتی ہوں جوانی کے عالم میں، دو ساتھ بیٹیاں ہیں، تو بڑی کلاشی ہے، اخلاص ہے، محبت ہے، امداد کے لیے آئی۔ اس مسلمان نے کہا کہ اچھا تو سید ہونے کی کوئی سند ہے، کوئی شجرہ ہے پاس، ہم سادات کا شجرہ ہوتا ہے، کوئی شجرہ ہے تمہارے پاس کہ تم واقعی رسول کائنات کی بیٹی ہے؟ تو سیداتی نے کہا کہ میں وہ حرام سے آئی ہوں افغانستان سے، ساتھ کوئی سند یا شجرہ یا پتہ لیے پھرتی میرے پاس، کہا کہ نہیں یہاں تو ہر کوئی سید بنتا پھرتا ہے، ٹھیک ہے اگر تمہارے پاس وہ سند نہیں ہے شجرہ نہیں ہے تو پھر مدد بھی نہیں ہے، پریشان ہو گئی۔ اب دوسرا راستہ کوئی نہیں تھا، دوسری طرف خیال آیا کہ اب مجوسی کے پاس جاتی، مسلمان تھے پورے تو جناب ہو گئی، اب مجوسی کے پاس جاتی، ادھر جا کے دستک دی، دروازہ کھٹکھٹایا، ہاتھ فرش کے دروازے پہ، کہا کہ کون، کہا کہ میں مسلمانوں کے نبی کی بیٹی ہوں۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ علامہ ابن جوزی لکھ رہے ہیں، کتاب البر والصلہ میں کھول کے دیکھ لینا، انٹرنیٹ پہ بھی اس کا پی ڈی ایف میں موجود ہے، مسلمانوں کے نبی کی بیٹی ہوں۔ اس نے کہا مرحبا مرحبا، اندر کہا کہ آپ یہاں رکیں، بیٹیاں کہاں ہیں؟ کہنے لگی کہ فلاں جگہ چھوڑ کے آئی، وہ چلتی سکتی، چل چل کے برف پڑ گئے پاؤں، سوج گئے پاؤں کو بٹھا کے آئی، کہا کہ اپنی بیوی کہا کہ بستر تیار کرو، کھانا تیار کرو، خوبصورت بستر لگا دو، مسلمانوں کے نبی کی بیٹی ہمارے گھر۔ اللہ، اور اپنی بیٹی کو کہا کہ جائیں ان کے ساتھ، وہ بیٹیوں کو بھی لے کے بیٹیوں کو لے کے آئے، بستر بچھایا، کھانا کھلایا، ساری رات وہ مجوسی نا علامہ ابن جوزی لکھتے ہیں باہر دروازے پہ پہرا دیتا کہ اندر رسول کا مسلمانوں کے نبی کی بیٹی ہے۔ ادھر رات ہوئی، مجوسی سو گیا، مسلمان بھی سو گیا، مسلمان خواب تکنا ہے، علامہ جوزی لکھتے کہ خواب تکتا پیا کہ جنت میں ٹہل رہا مسلمان، اور ٹہل دے تھوڑا کہہ گیا نا کہ ایک بہت بڑا محل بنے ہیں، بہت بڑی بلڈنگ بنی ہے، جواہرات لگے، تھوڑا سا اور قریب ہوا تو رسول کائنات کی زیارت ہو گیا، آقا کریم علیہ السلام کی زیارت ہوئی، وہ جا کے قدمین شریفین میں بیٹھ گیا، یا رسول اللہ، اللہ نے کرم کر دیا آپ کی زیارت ہوئی، یہ تو بتلائیں کہ محل کس کا ہے، یہ محل کس کا ہے؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مسلمان کا، ایک مسلمان کا، کہنے لگا یا رسول اللہ مسلمان تو میں بھی ہوں، مسلمان تو میں بھی ہوں، سید عالم نے فرمایا پھر اپنے مسلمان ہونے کی سند دے، اپنے مسلمان ہونے کی سند دے، کوئی سرٹیفکیٹ دے گا، یا رسول اللہ نہیں، کہا کہ اگر تیرے پاس سند نہیں ہے تو پھر یہ گھر بھی نہیں ہے، میری بیٹی آئی تھی رات کو تیرے گھر، میری بیٹی آئی تھی تیرے پاس، تو نے اس سے سید ہونے کی سند مانگی ہے، یہ تیرے پاس مسلمان ہونے، یہ گھر تیرے لیے نہیں ہے، تیرے پاس مسلمان ہونے کی سند نہیں۔ جب اس نے یہ سنا نا تو تڑپا،
بیدار ہوا، جوتے بھی نہیں پہنے، گھر سے بھاگا، پیچھے بیوی آواز دیتی تھی ادھر جا رہے کہا کہ نہیں چھوڑ دے، بہت بڑا نقصان ہو گیا، گھر سے باہر نکلا، لوگوں سے پوچھتا پھرتا ہے کہ اس شکل و شباب کی مجھ سے ذاتی ساتھ بچیاں تو نہیں دیکھی؟ کسی نے کہا نہیں دیکھی۔ ایک شخص کہا کہ وہ میں نے مجوسی کے گھر جاتے دیکھی، مجوسی کے گھر جاتے دیکھی ہیں۔ فوراً کیا جا کے دستک دی زور سے، باہر آیا مجوسی، کہا کہ میرے مہمان تیرے پاس آئے ہیں۔ مسلمان کہنے لگے میرے مہمان تیرے پاس آئے ہیں، ان کو باہر نکالو۔ کہا کہ نہیں وہ تیرے مہمان نہیں، وہ ہمارے مہمان ہیں۔ مسلمان جیب سے 4000 دینار نکال کے کہتا ہے کہ یہ لے لو، انہیں میرے حوالے کر دو۔ وہ جو مجوسی کا کہنا لگتا ہے کہ کچھ دیکھ کے آئے ہو، کچھ تک کے آئے تو۔ کہا کہ تمہیں کس طرح پتا؟ کہا کہ جہاں تم خواب دیکھ رہے تھے، جنت میں سیر کر رہے تھے اور رسول کائنات کی بارگاہ میں موجود تھے، تمہیں ڈانٹ پڑ رہی تھی نا، وہاں ہی رسول کائنات نے اپنی بیٹی کی عزت اور محبت کے صلہ مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیا۔ اہل بیت کی محبت ضائع نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، سادات کرام دعا فرمائیں گے تو ہم سب کی مشکلیں آسان ہو جائیں۔ اللہ رب العزت آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔